اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسی ہیں باجی؟ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے۔ فوزیہ نہیں آئی آج، نظر نہیں آ رہی، آ جائے گی شاید، ابھی آ جائیں گی۔ ٹائم نہیں ہوا شاید۔ چلیں جی، آج ہم نے نیا باب پڑھنا ہے، مجھے نہیں پتا آگے کیا آ رہا ہے اب باب کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو مجہول ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ مجہول آ رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مجہول بھی بہت مزے کا ہے، بہت مزے کا ہے مجہول۔ اس کے بس رول میں نے ایک دفعہ آپ کو رول سکھا بھی دیے تھے، اس کے یاد ہے؟ میں نے کہا تھا اس طرح جی کرنا ہے، اس کو چھیڑنا نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں، کہا تھا نا؟ جی تو کہا تھا۔ ہاں وہی ہم دوبارہ کر لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ، وہ ریویژن بھی ہو وہ جائے گا صرف پھر اس مجرد میں۔ کے بھی، ہاں مزید کے بھی تھے باجی؟ ہاں مزید کے بھی، مزید کا بھی ہوتا ہے مجہول، اور معروف کا بھی ہے، اس کا بھی ہوتا ہے ثلاثی کا بھی۔ ثلاثی کا ذرا آسان ہوتا ہے، لیکن قاعدے دونوں کے ایک ہی ہوتے ہیں، قاعدے دونوں کے ایک ہی صحیح۔ ہوتے ہیں، چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو چاہے مزید ہو، تو قاعدہ ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ، صحیح ہے؟ تو قاعدے سے بنائیں گے تو وہ آسان رہے گا، کیونکہ لفظ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا وہ یاد رکھنا۔ دیکھیں ماضی میں کیا ہوتا ہے، فعلا اور یفعلو ہے نا، یہ مجہول ہوتا ہے نا، فعلا سے فعلا بن جاتا ہے، اور مضارع میں کیا ہوتا ہے، یفعلو یا یفعلو سے وہ یفعلو ہی بن جاتا ہے ہمارا، یفعلو ہو یا یفعلو ہو، یفعلو ہو سے مجہول کیا بن جاتا ہے، یفعلو بن جاتا ہے۔ بس دو فارمولے ماضی کے لیے آپ کو یاد رکھنے ہیں، تو میں وہیں پہ طریقہ سکھا دیتی ہوں تاکہ جب آپ ان بڑے بڑوں کا بنائیں تو پھر وہ فارمولہ کام نہیں کرتا، وہ چھوٹا فارمولہ ہے نا، وہ تو چھوٹا صحیح۔ فارمولہ ہے، وہ اس میں اتنے بڑے بڑے ورب آتے ہیں نا، جیسے باب استفعال کو دیکھیں تو کتنے ایکسٹرا لیٹر آ رہے ہیں، تو پھر وہ جی فارمولہ یہاں پہ کام آتا ہے، تو انشاءاللہ ہو جائے گا، صحیح ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، پڑھیے آپ۔ باب استفعال۔ اب اس کے اندر پہلا جو ہے یہ ہے استغفار، تو اس کا کیا بنے گا؟ اس کا ماضی میں بنے گا استغفرا، مضارع میں بنے گا یستغفرو، اور اس کا جو ہے وہ مصدر بنے گا استغفارن۔ اچھا روٹ ورڈ کیسے ڈھونڈیں گے؟ اگر روٹ ورڈ ڈھونڈنا ہے تو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ہٹا دیں گے، الف الف سین اور سین کا ایکسٹرا ہاں جو بھی ایکسٹرا لیٹر ہوں گے نا ماضی میں، ان کو ہٹا دیں گے، پیچھے آپ کا روٹ ورڈ آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل۔ تو جی اپنے فا این لام کو ڈھونڈ سکتے ہیں آرام سے آپ۔ اب اس میں ایکسٹرا لیٹر یا بھی آ گیا، وہ حمزہ ہٹ گیا لیکن یا آ گیا، تو آپ نے اگر روٹ ورڈ ڈھونڈنا ہے تو آپ کو ماضی کے پہلے صیغے میں ہی جانا پڑے گا، وہیں پہ آپ کو روٹ جی، ورڈ ملے گا، اس میں یا ایکسٹرا تو لیٹر ویسے یہ علامت سب سے کم ہوتے ہیں، اور وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، چاہے ثلاثی مجرد ہو یا مزید ہو، ماضی کے پہلے صیغے میں جائیں، وہاں آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا ایکسٹرا لیٹر کتنے اس میں آ رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ تو وہ پہلا صیغہ بہت کام کا ہوتا ہے ماضی کا، اسی سے سب کچھ بنتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ ہاں تو استغفر یستغفر استغفارن، عادت ڈالنا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو جی استغفار مصدر ہے نا، تو مصدر بھی جو ہوتا ہے نا اسم الفاعل اسم مفعول کی طرح تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح۔ استغفارن بھی آ سکتا ہے، رن بھی آ سکتا ہے، رن بھی آ سکتا ہے، تینوں طرح آ سکتا ہے۔ اسی طرح اسم الفاعل بھی جو ہوتا ہے، فاعل تو صرف مرفوع ہوتا ہے نا، اسم الفاعل بھی تینوں حالتوں میں آ جاتا ہے، اسم المفعول بھی تینوں حالتوں میں آ جاتا ہے۔ تو آپ اگلا صحیح۔ کریں، استقبل، استقبل یستقبل استقبالا، استکبر یستکبر استکبارا، استحسل یستحسل استحسالا، استحصل، جی صحیح، ٹھیک ہے۔ استقرر استقرر یستقرر استقرارا، استحکم یستحکم استحکاما۔ اگر آپ پڑھتے ہوئے اس پہ نظر رکھیں گے نا تھوڑی، تو آپ کو اس کی شکل بھی یاد ہو جائے گی، کیا جی شکل کی بالکل۔ تھی۔
تو اب اس ہاں استہزأ استہزاء یستہزئ استہزاءً. بالکل اس کے بعد ہے استدرج یستدرج استدراجن. اس کے بعد ہے استخلف یستخلف استخلافن. استخلاف. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے، الف سین تا یہ بتا رہا ہے کہ اس میں طلب کے معنی ہے. جی اس میں ہمیشہ طلب کے معنی ہے، کوئی چیز طلب کرنا. ٹھیک ہے. اور آگے اس کے بارے میں ڈیٹیل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. بھی ہم نے ماضی مضارع اور وہ پڑھ لیا. مصدر، مصدر کس وزن پہ آ رہا ہے؟ باپ کے وزن. باپ کے نام کے وزن پہ مصدر آتا ہے، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. وہاں جی پر ایسا ہوتا ہے کہ باپ فتح ہے اور مصدر کچھ اور بن رہا ہے نا. جی وہ اس باپ کے نام کے وزن پہ نہیں آتا ثلاثی مجرد میں. وہ ہر لفظ کا ڈیفرنٹ بن رہا ہے. دخل یدخلو سے دخولن بن رہا ہے. اب باب کیا ہے؟ وہ آپ کا دخل یدخلو کون سا باب بنتا ہے؟ نصرہ باب بنتا نون ہے. ہے. لیکن وہ بن رہا ہے وہ آپ کا دخولن، خروجن، ہے نا. تو وہ سب بن رہا ہے. کبھی رکوعن بن رہا ہے، رکع یرکع. تو وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں. یہ والے آسان ہیں زیادہ. مجھے تو یہ زیادہ ایزی اور انٹرسٹنگ بھی لگتے ہیں کہ ایک فارمولہ ہے، اس یہ پہ تو آپ ڈال. سارے باپ کے نام پر ہی ہے نا بالکل. مصدر. اس کے مصدر ڈھونڈنے کے لیے بہت آپ کو ڈکشنری میں نہیں جانا پڑتا. ان کے مصدر ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کئی دفعہ ڈکشنری میں بھی جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایک لفظ کے دو دو تین تین بھی مصدر آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ تو ہم نے ایک ہی باب کے 2 مصدر پڑھے ہیں نا، باب مفعلہ کے. مفعول ہے. ہاں باقی سب کے ایک ایک ہی ہیں. اچھا کبھی نا کیا ہوتا ہے کہ جو باپ کا نام ہوتا ہے اس میں گول تا بھی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا اقوام، جو باب افعال پڑھا تھا ہم نے. باب افعال میں وہ اقامتن بھی آ رہا تھا نا مصدر. جی بالکل. اقامتن بھی، اس میں بھی گول تا لگے گی. یہ 2 باب ایسے ہیں جن کے مصدر پہ گول تا لگتی ہے. اس میں بھی لگے گی. ایک اس مفاعلہ پہ، نہیں مفاعلہ پہ، اور ایک نہیں مفعلہ نہیں، وہ افعال. باب افعال سب سے پہلے نہیں پڑھا تھا؟ اس میں جی جی اقامتن بنایا تھا نا. اقامہ جی یقیمو سے اقامتن مصدر، اقامتن مصدر بنایا تھا نا گول تا کے ساتھ، ہے نا. جی بالکل. وہ وہاں پہ تو وہ کیوں بنا تھا؟ کیونکہ جو ہمارا روٹ ورڈ تھا وہ اجوف تھا. جب روٹ ورڈ اجوف ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مصدر بنتا ہے اس میں پھر ہمیں گول تا لگانی پڑتی ہے. جی جی آپ نے بتایا تھا واو یا ہاں یائی ہوگا تو پھر گولتا والا اس پہ. ہاں ہاں بالکل. وہ اس میں ہوگا. اگر سادے سادے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ آپ بنائیں فعلن کے وزن پہ مصدر. لیکن اگر اجوف آ جاتا ہے، مڈل لیٹر میں واو یا یا آ جاتی ہے تو پھر آپ کی گولتا آئے گی. ٹھیک ہے. اس میں بھی ایسے ہی ہونے والا ہے، اس لیے تھوڑا سا دھیان سے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. تو استفعل یستفعل استفعالن. اب اس کے پوری یہ گردان بنی ہے. گردان آپ نے وہی فعلہ والی بنانی ہے. یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کی وہی گردان ہے بیسک. اس لیے میں کہتی ہوں بیسک کو اچھی طرح رٹیں، ماضی کی بھی اور مضارع کی بھی. باقی کوئی بھی نہیں ہے. باقی آپ یہ آپ کو فارمولہ یاد ہو استفعل یستفعل تو آپ آرام سے بنا سکتے. بس ماضی کا پہلا صیغہ جو ہے یہ بنا لیں. استغفرہ کے وزن پہ، استفعلہ کے وزن پہ، پھر استفعلا، استفعلو. ماضی ہے نا. استفعلت وہی اسی طرح سے آپ کے استفعلتا، استفعلنا. یہاں سے آپ کا لام کلمہ سکون والا ہو جاتا ہے تو پھر آگے سارا سکون چلتا ہے. تو ماضی کا جو بیسک گردان ہے اسی پہ ساری گردانیں بنتی ہیں. اس لیے میں ساری گردانیں نہیں رٹوا رہی، بس سمجھا دیا ہے کہ آپ نے ایکسٹرا لیٹر ڈال لینے. ماضی کا پہلا صیغہ بن جائے گا تو پھر وہ تھرو آؤٹ ویسے ہی چلے گا. روٹ ورڈ ڈالیں، شروع میں الف سین تا لگائیں، استفعل بنائیں اور پھر استفعل استفعل سارا تھرو آؤٹ چلے گا. باقی آپ کی فعلہ کی گردان ہے. تو اصل بات ہوتی ہے صیغے کو پہچاننا. آپ صیغے کو پہچان لیں. قرآن مجید میں جب صیغہ آئے کسی بھی روٹ ورڈ سے تو آپ اس کو پہچان لیں کہ اچھا یہ فلانا صیغہ ہے، اس میں یہ فاعل ہے. مفعول تو باہر سے آتا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہوتا ہے آگے. ضمیر نظر آ رہی تھی مفعول کی، یا مفعول اگر اسم ظاہر بھی آ رہا ہے تو بھی نظر آ رہا ہے. اس میں آپ کو آپ کا فاعل پہچاننا ہوتا ہے کہ فاعل کیا آ رہا ہے، کون سا صیغہ ہے اور کون سا فاعل.
تو یہ ہے. باقی اس میں مضارع میں بھی اسی طرح یستفعلو بنا لیں, استفعل یستفعلو. اگر آپ نے بیسک اس کو یاد کر لیا تو آرام سے بن جائے گا. روٹ ورڈ ڈالیں, یستفعلو بنائیں, یستفعلانی, یستفعلون, تستفعلو, تستفعلانی, یستفعلنا. اب یہ زیر جو ہے نا یہاں آئی ہے نا تو وہ زیر چلے گی. اس زیر کو آپ نے لے کے چلنا ہے. عین کلمے پہ زیر آ رہی, اور یہ کس کس باب میں آئی ہے اس کو بھی دیکھ لیں. یستفعلو, یہ جتنے بھی حمزہ والے باب آئے ہیں ان میں سب میں زیر آ رہی ہے ان کلمے پہ. گنوائیں ذرا حمزہ والے باب. ایک ہمارا تھا افعل یفعلو, اس میں بھی عین کلمے پہ زیر آ رہی تھی. پھر ہم نے پڑھا باب افتعال, افتعل یفتعلو, عین کلمے کے نیچے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, عین جی کلمے کی حرکت بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. پھر تیسرا باب ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم, انفعل ینفعلو, اس میں بھی عین کلمے کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو یہ یاد رکھ لیں کہ عین کلمے حمزہ سے جتنے بار 4 باب شروع رہے, آج ہم چوتھا پڑھ رہے, استغفر یستغفر, اس میں بھی عین کلمے کے نیچے زیر آ رہی. تو یہ بہت ہی آسان ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہے نا 2 باب اور ہیں جن میں زیر آتی ہے, اور وہ کون سے باب ہیں؟ وہ جو ہم نے گروپ بنایا تھا نا جن کے اوپر شروع میں پیش آتی ہے مضارع پہ, ایک گروپ بنایا تھا نا, باب فعل کا, باب تفعیل کا, باب اور تفعیل, باب باب مفعلہ. مفعلہ کا. اس میں بھی عین کلمے کے نیچے زیر آتی ہے. جی تو باقی جتنے بھی ان پہ زبر آتی ہے. مضارع کی بات کریں, ماضی میں جی تو بالکل. آتی ہی زبر ہے. مضارع کی بات کر, مضارع میں زبر آ ہے. کے مضارع میں تو باقی جتنے بھی ہیں نا, زبر میں زیر آتی ہے, عین باقی کلمے پہ زیر آتی ہے. اگر یہ آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے, پھر آپ کو کوئی صیغہ پہچاننا, کوئی فعل, کوئی فاعل, کچھ پہچاننا مشکل نہیں, آرام سے کر سکتے ہیں. اچھا, اس عین لیے کلمے پہ زبر جو ہے وہ 2 ہی باب میں آتی ہے, باب تفاعل میں اور باب تفاعل میں. انہی میں عین کلمے پہ زبر آتی ہے, باقی تو سب میں زیر ہی ہے. تفاعل کون سا؟ تشدید والا نا, جی یہ تشدید دونوں والا باب اور ہے. الف یہ والا. باب تفاعل اور تفاعل, ان کی بہت ساری باتیں جی ملتی جلتی ہیں. جی تو یہ ایک تو تشدید والا تفاعل, اور جی ایک تفاعل الف والا. یہ تفاعل, دونوں تا شروع الف میں, والا ان کے شروع میں تا آتے ہیں. ان کے تا ماضی میں آتے بھی ہیں. وہ آ رہا ہے, بالکل. مضارع میں بھی وہی آ رہا ہے. باقی فعل کا میں نے بتا دیا, فعل علامہ یعلم ہی ہوتا ہے نا, تعلیم. جی باب تفعیل میں تو جی بتایا زیر آتی ہے. تو یہ 2 باقی بچتے ہیں جن کے اوپر دونوں طرف زبر آئے گی. زبر آئے گی. بالکل. اور ہاں, باقی یہ ان کو آپ انگلیوں پہ کاؤنٹ کر کے یاد کر سکتے ہیں کہ اچھا ان میں 2 میں زبر آ رہی ہے, ماضی میں بھی زبر ہے, مضارع میں بھی زبر ہے. باقی جو ہے وہ اپوزٹ آ رہی ہے, ماضی میں زبر آ رہی ہے, فعل یفعلو ہے نا, مضارع میں زیر آ رہی ہے. بالکل. فعل یفعلو. تو وہ آپ دیکھیں, پھر فعل یفعلو. اور باقی یہ جس نے حمزہ والے 3 باب اور ان میں سب میں زبر آ رہی ہے. پیچھے صرف 2 باب بچتے ہیں آپ کے, وہ جو آپ نے بتائے ہیں. تفعل تشدید کے ساتھ, میں لکھ کے بتا دیتی ہوں, تفعل تا. اور یہ اس طرح سے اگر آپ سمجھ لیں گی نا تو پھر رٹنے سے بیٹر ہے, رٹا ہوا بھول جاتا ہے. تفعل یہ والا. اب اس میں کیا ہے, مضارع میں یا تفعلو آئے گا, مصدر میں جا کے پیش آئے گا ان کلمے پہ, یہ یاد رکھنا ہے. جی باب تفاعل میں بھی ایسا ہی ہے, اس میں بھی جا کے وہاں پہ عین کلمے پہ تفاعل, مصدر کیا بنتا ہے؟ تفاعل. مضارع آپ خود بنائیے گا, مصدر بھی خود بنائیے گا, میں اس کا بتا رہی ہوں. تفاعل یہاں پر پیش آئے گی. اس میں بھی کیا ہوگا؟ تفاعل ہوگا, باپ کا نام. یہاں کوئی پیش نہیں, مضارع میں کوئی پیش نہیں, سب پہ زبر آ رہی ہے, ماضی پہ بھی مضارع پہ. مصدر میں جا کے یہ تفاعل ہو جاتا ہے, تفاعلن کہتے ہیں نا. اس میں پیش ڈال دیں اور یہ تفاعل, یہ آپ کا باپ کا نام بن جاتا ہے. اب آپ کس کو تفاعلن لکھیں یا تفاعل لکھیں, زیادہ تر اس کو تفاعل, اور اس کو تفاعل بولا جاتا ہے, اس کو تفاعل بولا جاتا ہے الف کے ساتھ. اس میں الف ہے, اس میں تشدید ہے. بس یہ 2 باب ہیں جن میں دونوں طرف زبر آنی ہے, باقی سب پہ اپوزٹ آنی ہے. اب آسان ہو گیا, اور بہت آسان ہو گیا. بہت آسان ہو گیا. یہ 2 باب جو ہے میں دونوں طرف زبر آئے گی, باقیوں میں پہلے والے پہ زبر آئے گی, بعد والے پہ زیر آئے گی. سب پہ جتنے بھی باب ہیں, چاہے وہ حمزہ والے ہیں چاہے وہ دوسرے ہیں. تو ٹوٹل تو 8 باب ہے نا.
اور 6 پہ پھر وہ آ جائے گا، ایک طرف زبر ایک طرف زیر۔ اب اس میں دیکھیں یہ بھی انہی میں شامل ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ خصوصیت زیادہ تر پڑھ۔ زیادہ تر کسی کام کو طلب کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، آگے اس طرح استغفار مانگتے ہیں نا، ہم بخشش مانگتے ہیں۔ بخشنا، استغفرا، اور ہم، بہت سے ہیں، جیسے ہم استخارہ کرتے ہیں اس میں بھی یہی آتا ہے نا، جی استخیرہ، اس میں خا یا را روٹ ورڈ ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا وہ مشکل ہے فیل، لیکن باقی جو ہے طریقہ وہی ہے۔ اچھا، باقی کیا ہے؟ آگے طلب بتائیے۔ ہاں اب دیکھیں باب یہاں پہ بھی استفعال کیا کا، ہے، یہ طلب کرنے کا معنی ہے، استکبرہ، جی بڑائی کرنا، یعنی وہ تکبر کرنا، بڑا نہیں ہے لیکن بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوشش طلب کرنا۔ کر رہا ہے، اس چیز کو طلب کر رہا ہے، بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، باب استفعال کا حمزہ بھی کیا ہے؟ حمزۃ الوصل۔ حمزۃ الوصل ہے، گر ہاں، جاتا ہے۔ تو باب مزید فی کے 8 باب ہم نے پڑھے ہیں، بہت آسان کر دیتی ہوں، صرف پہلا باب جو ہم نے افعال پڑھا تھا اس کا حمزہ اصلی ہے، اصلی ہے، وہ نہیں گرتا، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ آپ کا امر آ رہا ہو، وہ حمزہ نہیں گرے گا، چاہے وہ مصدر آ رہا ہو، اس کا حمزہ اصلی ہے، وہ کہیں نہیں گرے گا، ٹھیک ہے؟ باقی جتنے بھی 7 ابواب پڑھے ان کا حمزہ اصلی ہے، اگر حمزہ آ رہا ہے تو 4 میں ہی حمزہ آتا ہے نا، تو وہ جو 4 میں پہلے والے کو چھوڑ کے باقی 3 والوں کا حمزہ ہے نا، وہ وصلی ہے، پہلا والا جو ہے جی باب افعال کا، وہ اس کے اوپر آپ ہمیشہ دیکھیں عربی میں نیک ڈلی ہوتی چھوٹی سی، اس طرح لکھا جائے، ٹھیک ہے؟ جی اگر زیر ہوگی تو نیچے نیک ڈلی ہوگی، اور پیش اور زبر ہوگی تو اوپر نیک ڈلی ہوگی، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حمزہ اصلی ہے، لیکن ہمارے مصحف میں نہیں لکھا ہوتا، ہمارے مصحف میں ہمیں خود دیکھنا ہوتا ہے، وہاں تو کوئی خیال ہی نہیں رکھتے، ایسے ہی پڑھے جاتے ہیں، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا، ملاؤ نہ ملاؤ وہ ایک ہی حساب برابر، چلیں، لیکن تجوید میں بہت خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ وہی ماضی والا ہے، استغفر یستغفرو، یہ آپ کا روٹ ورڈ ہے، باقی 3 لیٹر ایکسٹرا ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جی اس میں آپ اتنا یہ سوال آتا ہے مجھے کہ استغفر اللہ ہوتا ہے یا استغفر اللہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ شاید جو ہے نا استغفر اللہ ہوتا ہے، یہاں پیش لگا لیتے ہیں اور آگے اللہ ڈال دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ استغفر اللہ کیوں ہے؟ ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ ہم استغفار ہوتا ہے نا، تو وہ اس سے سمجھتے ہیں کہ شاید استغفر اللہ ہی ہوگا، تو وہ اسی کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ کیوں ہے؟ میں بخشش طلب کرتی ہوں اللہ سے، تو میں کے لیے یہ آتا ہے استغفر اللہ، تو بہت دھیان سے کرنا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں یہاں تو آپ کا استغفر آتا ہے، تو یہاں استغفرہ کیسے ہو جاتا ہے؟ دیکھیں نا کتنی باریک بات ہے، میں نے ابھی خود ہی اس پہ ابھی سوچا ہے کہ اچھا یہ ہوں، تو مضارع کی علامت لگی ہوئی ہے، اس کا باپ سے تعلق نہیں ہے کوئی۔ باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں، استغفر اللہ، یہ آپ کا یستغفرو تستغفرو استغفرو، اور آگے اللہ جی لگا ہوا، اور بہت سوالات ہے، کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو استغفر ہے، یعنی استغفار ہے، استغفار کے نیچے تو زیر لگی ہوئی ہے، تو یہاں آپ زبر کیوں لگوا رہے ہیں استغفر اللہ میں؟ یہ غلط ہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے، کہتے استغفار میں زیر ہے تو یہاں پہ بھی استغفر اللہ ہونا چاہیے، یہاں پہ زیر ہے نا تو یہاں بھی یہ ہونا چاہیے، وہ اس کو پتہ نہیں مضاف بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو مضاف الیہ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کا فعل ہے، اس کے اندر انا ضمیر فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، تو جب بھی پڑھیں تھوڑے دھیان سے۔ اس کے بعد آگے آ جائیں کاف بارہ سے، استکبرا یستکبرو، استکبارن بڑھائی چاہنا، تکبر کرنا، اب یہ شیطان کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے نا، جی استکبرا جان، بڑا بننا چاہتا تھا، بڑا تھا نہیں، اس لیے استکبرہ کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، ثم استکبرہ، پھر اس نے تکبر کیا، بڑائی کو چاہا، تو آگے کیا ہے؟ ان الذین، آیت آ رہی ہے، ان بسم اللہ الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم الرحمن۔ داخرین، اب ان اس کو تھوڑا، الذین بے شک، ہاں، ہاں ہاں کریں، ترجمہ کریں پہلے، بے ان شک، الذین بے شک وہ لوگ جو یستکبرون جنہوں نے
بڑائی چاہی یا تکبر کیا، ان عبادتی میرے بندوں میں سے، سیدخلون ان قریب وہ داخل کیے جائیں گے، جہنم میں، داخرین اس کا مطلب بتائیے باجی مجھے۔ بتاتی ہوں پہلے آپ اس کو دیکھیں، عبادتی میرے بندوں میں سے نہیں ہے، یہ عبادت ہے. اگر میرے بندے ہوتا نا تو عبادی ہوتا. اچھا صحیح یہ عبادت مصدر ہے. صحیح عبادت صحیح مصدر ہوتا ہے ثلاثی مجرد سے، عبدا یا بدو عبادت، عبادت یہ صحیح مصدر ہے اور یہ مضاف بن رہا ہے اور یہ مضاف الیہ ہے. تو کیا ہو گیا؟ میری صحیح عبادت سے بے شک وہ لوگ جو میری عبادت تکبر کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ میری عبادت سے ان قریب وہ داخل ہوں گے کہاں؟ جہنم میں جہنم داخل ہوں گے. فعل فاعل مفعول آ گیا. جی داخرین کیا ہوتا ہے؟ ذلیل و خواروں کے. صحیح داخر، ٹھیک ہے، یہ داخل نہیں ہے، داخر ہے. جی تو اب یہاں پہ انا جب بھی آتا ہے جملہ اسمیہ پہ آتا ہے اور شروع میں ہی آتا ہے. یہ مڈل میں آئے گا تو جی صرف قالا کے ساتھ آئے گا. میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں، جی اگر مڈل میں انا آئے گا تو وہ صرف قالا فعل کے ساتھ آئے گا. جی باقی سب افعال کے ساتھ انا درمیان میں آئے گا، انا درمیان میں آئے گا. اور انا جو ہوتا ہے وہ جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا، لیکن انا جو ہوتا ہے چاہے وہ مڈل میں کیوں نہ آئے، شروع میں کیوں نہ آئے، اس نے جملے کو جملہ ہی رہنے دینا ہے. وہ مصدر میں ون ورڈ مفرد میں اس کو چینج نہیں کرتا. جبکہ انا جو ہوتا ہے وہ درمیان میں آتا ہے اور وہ جملے کو اس کے بعد جو جملہ آتا ہے، جملہ اسمیہ ہی آتا ہے نا. انا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں، جی آگے مبتدا خبر ہوتی ہے، ان کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. پھر تو وہ جملے کو جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کو مفرد میں چینج کر لیتا ہے، مصدر بنا کے پھر وہ ہم اس کو پیچھے جو کچھ ہوتا ہے اس کا آگے والا بنا دیتے ہیں. بالکل ایسے جیسے اسم موصول کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسم موصول بھی کیا کرتا ہے؟ وہ جملے کو ون ورڈ میں تو نہیں چینج کرتا، لیکن جملے کو اپنے ساتھ ملا کے پلس کر کے وہ جملے میں پھر پچھلے جملے کا کچھ پارٹ بن رہا ہوتا ہے. یہ اس کو ون ورڈ میں ہی چینج کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اللہ زینہ آ گیا. اللہ زینہ جو ہے یہ مبتدا بنے گا یہاں پہ، بلکہ اسم انا بنے گا. اور اکیلا نہیں جی بنے گا، اکیلا نہیں بنے گا، اپنے صلے کے ساتھ. اسم موصول اکیلا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس صحیح کو ضرورت ہوتی ہے ایک صلے کی، جو زیادہ تر جو ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے اس کا صلہ بن رہا ہے، یہ دونوں مل کے انا کا اسم بنیں گے، انا کا اسم بنیں گے. صحیح اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے پیچھے جو کچھ ہوتا ہے اس کا کچھ بنتے ہیں نا. تو اب انا پیچھے آ رہا ہے تو اس کا اسم بنیں گے، اسم موصول اور اس کا صلہ. صلے میں آپ دیکھیں جملہ فعلیہ ہے، یہ اس میں فعل ہے، فاعل ہے. ٹھیک ہے، وہ فاعل ہے. اور ان کیا ہے؟ عبادتی جو ہے یہ مرکب اضافی اور ان سے ملٹیپلائی ہو کے کیا ہو گیا؟ پورا مرکب جاری ہو گیا. مرکب جاری یہ چیزیں اب آپ کو رٹ جانی چاہیے. اب یہ کیا بن جائے گا؟ یہ اب مفعول نہیں بنے گا، جار مجرور ہو گیا تبھی کیا بنے گا؟ فعل کا متعلق بنے گا. متعلق بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ متعلق ہو گیا. اب یہ پورے دونوں مل کے پلس ہو کے کیا اسم موصول اور صلہ، یہ انا کا اسم بنے گا. اس میں نہ بنے ہوئے. اور آگے خبر انا جو ہے وہ جملہ فعلیہ کی شکل میں آ رہی. سیدخلون جہنم داخرین. آیت غافر کی 60 آیت صحیح ترجمہ نکال کے ابھی آپ چیک کر لیں کیا ترجمہ. میں بھی نکالتی ہوں اسے. کوئی اور نکال لے جو بھی نکالنا چاہ رہے ہیں. دیکھ لیں، اگر آپ جلدی کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، ہم اتنی دیر میں آگے پڑھ لیں. ایمان آئیں گے، آپ آگے پڑھیں گے. فوزیہ بھی ہیں، فوزیہ آپ آئیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. پہلے یہ پڑھیں نا، بعد النام بدل. بعد النام استبدلا یستبدلو استبدالن، بدلنا چاہنا. بدل. اس میں چاہنے کے، استبدالن اس میں چاہنے کے معنی ہوتے ہیں، بخشش چاہنا، مغفرت چاہنا، خیر چاہنا. استخارہ جو ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ استخارہ میں بھی یہی ہوتا ہے.
مدد چاہنا. ہاں اس میں مدد چاہنا، بلائی چاہنا، خیر. تو کیا کریں چھوٹی چھوٹی باجی باتوں پہ ہاں جی بولیں. کیا ترجمہ آتا ہے باجی بولوں تو ترجمہ؟ ہاں. داخرین اِنَّا کر کے؟ اِنَّا بے شک الذین وہ جو یستکبرون تکبر کرتے ہیں ان عبادتی میری عبادت سے، سیدخلون ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنما جہنم میں، داخرین ذلیل و خوار ہو کر. صحیح ہے نا؟ جی تو بالکل. یہ ترجمہ میں آپ کو اس وقت جو قسم لے لیں، اللہ کی قسم خان جی کسی اور نہیں، میں نے کبھی ترجمہ نہیں رٹا، کبھی، نیور، ایک لفظ کا ترجمہ میں نے نہیں رٹا. خود ہی الحمدللہ گرامر الحمدللہ. سیکھی، طریقے سے سیکھا اور خود ہی پہنچ گئے. اور داخرین کیا بن رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ یہ حال بن رہا ہے. یہ منصوب اسم ہے، یہ مفعول نہیں بن رہا. جہنم مفعول جی بن گیا، جی یہ حال بن رہا ہے. آپ نے حال پڑھا تھا نا، یہ حال بن رہا جی ہے. بالکل. حالت بتائی کنڈیشن جا بتائی رہی جا ہے، رہی ذلیل و ہے. جی خوار ہو کے. ہو تو کر حال بھی کیا ہوتا ہے؟ بالکل. منصوب اسم ہوتا ہے. اور یہ کس کا حال ہے؟ پیچھے کوئی ذوالحال بھی ہوتا ہے نا، ذوالحال کا جی حال ہوتا ہے. تو ذوالحال کیا ہے؟ وہ یہ لوگ ہیں وہ جو داخل ہو اللہ. رہے ہیں. ہاں یہ جو لوگ، جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے نا، تکبر کرتے جی. ہیں، ہاں ہاں. وہی داخل ہوں گے نا. یہ ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ ہیں، اس لیے یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے. داخرین، داخرونہ نہیں آیا، رفعی حالت نہیں آئی. حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. منصوبات پڑھے تھے نا ہم، 13-14 منصوبات پڑھے تھے. جی اس جی میں 5 بالکل. تو مفاعل خمسہ تھے، اس کے علاوہ بھی تھے. تمجیز بھی پڑھا تھا، ہے نا، بہت جی ساری چیزیں پڑھی تھی. تو ان میں یہ حال بھی آیا تھا. تو جملے میں سارے منصوب اسم مفعول نہیں بن رہے ہوتے. وہ 5 مفاعل خمسہ اور چھٹا مفعول الحال بھی، میں تو اس کو مفعول الحال کہتی ہوں، چھٹا مفعول بناتی ہوں میں اس کو. حالت بتا صحیح. رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مفعول الحال کہتے ہیں. اچھا یہ تینوں چیزیں بہت قریب قریب ہوتی ہیں نا، جس طرح مفعول مطلق ہو گیا، حال ہو گیا، تمہیز ہو گیا. ان بالکل سب کا کام ہی تھوڑا سا نہیں، وضاحت تنوین ان میں ہوتی صرف ایک چیز کامن ہوتی ہے کہ وہ منصوب ہوتے ہیں، باقی کوئی چیز کامن نہیں ہوتی. ہے. ٹھیک ہے، کام ان کا جو ہوتا ہے مشکلات کرنا. کام الگ الگ ہے. جیسے مفعول فی ہے تو کام کس جگہ پر ہوا، کس وقت ہوا. نہیں مطلق جو ہے. مفعول بھی میں تو ایسا نہیں ہوتا. مفعول جی بھی پہ تو فعل کا اثر، فعل کے فاعل کا اثر پڑتا ہے نا، فاعل کے فعل کا اثر جی پڑتا ہے نا وہاں پہ تو جا کے. جی ٹھیک ہے، جی فاعل نے کس کو مارا، وہ آگے مفعول ہوتا ہے نا، مفعول بھی ہی ہوتا ہے جس پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے، وہ مفعول ہوتا ہے. تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کا مفعول لہو، اس میں بتایا جاتی ہے آپ کی کہ وجہ بتائی جاتی ہے کوئی کام کرنے کی، ریزن بتایا جاتا ہے کیوں یہ کام ہوا، کام کس وجہ سے کیا گیا. یہ ساری چیز ہوتی ہیں. اور یہاں پر کام، مفعول مطلق جو ہوتا ہے اس ہاں میں ہم یہی بتاتے ہیں نا کیفیت، تعداد کی کیسی جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اب لیکن اس میں ایک طرح سے دیکھیں تو کیفیت نہیں بتائی جا رہی، داخرین ذلیل و خوار ہو کے داخل ہو رہے ہیں وہ. نہیں نہیں نہیں، وہ بالکل الگ ہے. وہ اس کو آپ ایسے دیکھیں. اب یہ والا داخرین جو ہے نا، یہ فعل کے روٹ ورڈ سے نہیں آ رہا، وہ فعل کے روٹ ورڈ سے آئے گا ہمیشہ. کوئی فرق نہیں ہے، بہت فرق ہے. وہ فعل کے روٹ ورڈ سے آتا ہے، آگے مصدر آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس سے آ رہا ہے؟ یہ تو بالکل داخرین اور سیدخلون میں کتنا فرق ہے روٹ ورڈ میں. جی تو یہ مفعول مطلق تو نہیں ہو سکتا. وجہ بھی نہیں بتائی جا رہی، لہو بھی نہیں ہے، معاہو بھی نہیں ہے. کتنے مفعول پڑھے ہیں ہم نے؟ 5 مفعول پڑھے ہیں نا، مفعولن فیہ. جی اب یہ کیا ہے؟ اس کو بھی میں مفعول الحال کہتی ہوں. یہ بھی منصوب ہی ہوتا ہے، یہ حالت بتا رہا ہوتا ہے. حالت بتا رہے ہر مفعول کا ایک الگ مقصد ہے. میں نہیں کہتی، بہت سے لوگ اس کو مفعول الحال، اس کو بھی مفعول کی چھٹی قسم بنا دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی منصوب ہوتا ہے، یہ حالت بتا رہا ہوتا ہے. اس کے پیچھے ایک ذوالحال ہوتا ہے جس کی حالت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. تو جی اگر کوئی بچہ میرے پاس روتا ہوا آیا ہے یا ہنستا ہوا آیا ہے، تو وہ پیچھے کوئی بچہ ہے نا، کوئی طفل ہے، کوئی نون آیا ہوگا یا ضمیر آئی ہوگی. کس کی حالت بتائی جا رہی ہے؟ وہ ذوالحال کہلاتا ہے. حال والا، حال والا اس کو کہتے ہیں، صاحب الحال کہتے ہیں اس کو، جس کی حالت بتائی جا رہی ہو. ٹھیک ہے. اور وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، اور یہ جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے. صحیح. یہ جملہ ذوالحال جو ہوتا ہے. ہاں، جیسے وہ سورہ یوسف میں ایک آیت آتی ہے، اس میں یبکونا آتا ہے نا، ہم نے پڑھا بھی تھا یبکونا. اب وہاں پہ جملہ فعلیہ بن کے حال بن رہا ہے.
تو حال جو ہوتا ہے وہ خالی نون میں نہیں آتا، جملہ بن کے صحیح، فعلیہ بن کے حال بنا سکتے۔ رات کو وہ روتے ہوئے نہیں، وہ آئے رات کو اپنے باپ کے پاس روتے، اس حال میں کہ وہ رو رہے تھے، دغا باز، کرتا نکال کے لے آئے نا بھائی کا، اس پہ خون لگا کے لے آئے، اور یہ بھول گئے کہ جب بیڑیا کھاتا ہے نا تو وہ کرتا اتار کے نہیں کھاتا، اس کو پھاڑ کے کھاتا ہے، وہاں سے پھاڑ پکڑے کے گئے، کھاتے ہیں۔ پہاڑ پکڑے گئے وہاں سے، یوسف علیہ نے کہا یہ تو سب جھوٹ مارے ہیں، ہاں، لیکن پھر بھی دیکھیں ان کا صبر، کہ کچھ نہیں کہا اپنے بیٹوں کو، دشمنی نہیں پالی ان سے۔ تو یہ ہے کہ رہ کے پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، کیونکہ یہ تو ٹیسٹ ہے نا ہمارے، اولاد سب سے بڑا فتنہ ہے، ٹیسٹ ہیں بہت زیادہ ہے زندگی میں، ایسے نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے، استبدلہ بھی وہ پڑھ رہی تھیں، کہاں گئی ہیں؟ آ جائیں فوزیہ۔ استبدلہ یستبدلو، استبدالن کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، بعد لام سے۔ آگے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، ہاں کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی ہوا وہ جو گھٹیا ہے، ادنا ہے، بالذی ہوا خیر بھلی چیز سے۔ اچھا، ہوا خیرن، اس سے جو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بی یہاں بدلے کے لیے آ رہا ہے نا، بدلے کے لیے آ رہا ہے، بہرحال یہاں پہ بھی روٹ ورڈ آ رہا ہے، لیکن یہ جو بی ہے نا، ادنا، اچھا، ہوا ادنا بالذی، اس سے جو، ہوا خیرن، جو بہتر ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، یہ تو آ گیا آپ کا حمزہ استفہام، حرف استفہام، اور یہاں پہ یہ کیا ہو گیا، یہ آپ کا فعل اور فاعل ہے، جملہ فعلیہ بن رہا ہے نا۔ اب یہ تو بن گیا فعل اور فاعل، اب آگے کیا بنے گا، یہ والا جملہ کیا بنے گا، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ جی اسم موصول ہے، اسم موصول ہے، اب اس کا صلہ کیا ہے، آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے، جملہ اسمیہ آ رہا ہے، ہوا مبتدا، ادنا جی، خبر، افعلو کے وزن پہ ہے نا، ادنا، ادنا افعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، یہ آپ کی خبر اور یہ مبتدا ہے، اور باللذی کیا ہے، متعلق خبر ہے، متعلق خبر بن۔ اب یہ پھر یہاں پہ اللہ زی آ گیا نا، تو یہ والا کیا ہوگا، پھر اس کا صلہ بنے گا، کیونکہ اللہ زی بغیر پھر صلے جملہ کے کیا آتے نہیں، ہے؟ پھر جملہ اسمیہ ہے، تو یہ سارا مجرور بن جائے گا، اللہ زی اسم موصول اور اس کا صلہ جملہ اسمیہ دونوں مل کے کیا بنیں گے، اسم 20 موصول، منٹ ہاں، بی سے ملٹیپلائی ہو کے، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، متعلق بن جائے گا۔ اس طرح جملوں کو کرتے ہیں، ورنہ ویسے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ اب یہ بنے گا اللہ زی اسم موصول، اور یہ مبتدا اور یہ خبر اور یہ اس کا متعلق، یہ اسم موصول اور صلہ دونوں مل کے پورا یہ صلہ بن گیا نا پورا، بھی یہ سب پورا، مفعول بن جائیں گے۔ ہاں، یہ سورہ پورا اللہ زی اور اس کا صلہ مل کے، تو یہ آپ کا کیا بن جائے گا، اس فعل کا مفعول بن جائے گا، اس فعل کا مفعول بن جائے گا، لیکن اس کو سمجھنا ہے کہ وہ بن کیسے رہا ہے، بن دو کیسے دو رہا دو تو اس کے موصول آ رہے ہیں، صرف اس کو جیسے ڈبے میں ڈبہ بتاتی ہوں نا، تو وہی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، یہ اسم آپ کا موصول ہے اصل والا، ٹھیک ہے، پہلا والا، جس کا آپ نے پورا یہ جملہ جو ہے نا، یہ صلہ بنانا ہے، ہوا ادنا باللذی ہوا خیر، تو پھر یہ اسم موصول اور یہ پورا جملہ جو آپ نے صلہ بنایا ہے، یہ دونوں جمع ہو کے اس کا مفعول بنیں گے۔ اب اس کے اندر کیا کہانی ہے وہ میں نے بتا دی، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، ایک چھوٹا، یعنی ایک چھوٹا منی جو ہے نا، وہ کیا بن رہا ہے اس کے اندر، جملہ اسمیہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جملہ اسمیہ کیا ہے، اس کا یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے، اور یہ اس کا متعلق ہے، تو یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا، بن کے اس کا صلہ بن گیا، دونوں پلس ہو کے اس کا متعلق ہو گیا، اس پہ سوچنا۔ تو اس طریقے سے کرتے ہیں قرآن کی آیات کو، اور پھر میننگ صحیح سمجھ آتا ہے۔ اب یہ مفعول بنا ہے، مفعولن بی ہی بنا ہے، مفعولن فی ہی، مفعول الحال کچھ ایسا نہیں بنا، سمپل اس کا مفعولن بی ہی بنا ہے، فعل اور فاعل اور مفعولن بی، الذی اسم موصول اور یہ پورا صلہ پلس ہو کے۔ اچھا، وہ فی، اب جملے کا اعراب میں نے بتایا تھا کہ جملے کا کیا اعراب ہوتا ہے، جملہ جو ہوتا ہے نا، یہ جو آپ کا صلہ آ رہا ہے، اس کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جملہ کوئی بھی ہوگا، مبنی اسم، جملہ اسمیہ، دو طرح کے جملے ہوتے ہیں نا،
जुमला कोई भी हो, शिव जुमला भी होता है, 3 जुमले होते हैं, शिव जुमले को भी याद रखा करें, वो भी जुमला ही होता है। पूरा जुमला तो नहीं होता, नाकिस होता है, लेकिन होता तो है ना जुमला ही, उसको भी जुमला ही कहते। तो जितने भी जुमले होंगे ना जो इसम मौसूल के बाद आएंगे, वो उनका कोई एराब नहीं होगा, कोई एराब नहीं होगा। फिर आपने जो बनाना है उसको बनाएं, अल्लाह जी के साथ ऐड करें, इसम मौसूल के साथ उसको ऐड करें, और दोनों को आप जो बनाना है पीछे जुमले में बना लें। अब आपने क्या बनाया, मफूल बनाया ना, तो इस पूरे का एराब क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे फी महली नस्ब, منصوب हो जाएगा, फी महलिन फी महली मंसूब, नस्ब, मंसूब हो जाएगा। मंसूब। फी महली नस्ब हो गया ना, मंसूब कहने की जरूरत नहीं है, मफूलन, जी मफूलन, माइक का ख्याल रखिएगा, फी महली नस्ब मफूलन, यानी ये पूरा क्या है, ये मंसूब जो होता है, मफूल जो होता है मंसूब होता है, तो इस पूरे को फी माली नस्बिन कर ले। इसलिए जुमले को कहते हैं उसका कोई एराब नहीं है। जुमला क्या होता है, मबनी होता है, मबनी होता है। मबनी को आप कुछ भी बना सकते हैं, उसका एराब कैसे बताया जाता है, फी माली नस्बिन, फी माली रफिन, फी माली जरिन, जो बनाना है उसका वो उसी तरह एराब बताओ। तो ये चीजें आपको आस्ते आस्ते पकड़ लेंगे आप लोग, जिनको नहीं भी आ रही समझ से। बहरहाल आगे क्या है फौजिया? तोय एंड मीम इस्तत अमा यस्तत इमू इस्तित आमन, खाना तलब करना। खाना तलब। अब ये कहाँ पर आती है, सूरतुल कहफ में ये आयत आती है, उसमें ये लफ्ज यूज होता है, उन्होंने खाना मांगा, उन दोनों ने खाना मांगा। जी इस्तत अमा, अलिफ भी आता है, दो थे ना, जी दोनों ने खाना मांगा। तो अब यहाँ पर क्या है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया, बस्ती वालों ने कर दिया था ना, खाना देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी दीवार बनाई। तो गुस्से हुए मूसा अलैहि सलाम के, क्यों दीवार बनाई, इन्होंने तो हमें खाना ही नहीं दिया, या फिर दीवार बनाई थी तो मजदूरी ले लेता ताकि हम खाना तो खा सकते पैसों से। फिर बाद में वो सारी वजूहात बताते हैं कि मैंने क्यों ऐसे किया। तो ये सूरा हमको हर जुम्मे को पढ़ने को कहा जाता है, जब टाइम मिले पढ़ें, कोई मसला नहीं है। पहला और आखिरी रुकू तो याद भी होना चाहिए। अच्छा, आप देखें यहाँ पे आ गया इस्तत आमा अहलहा, अहलहा की हा की जमीर किधर जा रही है, बस्ती की करिया की तरफ जा रही है। और इसमें क्या है, हुमा जमीर फाइल बनेंगे अभी। अगर सिर्फ इस्तत आमा हो तो हुआ जमीर होती है, इसमें भी हुआ है, इसमें तो होती नहीं क्योंकि ये तो नाउन है ना, तो मस्दर है, तो फाइल जो होता है वो फेलों में ही होता है, और हुमा और अहला। तो फिर अहला क्या है, इस पे जबर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मफूल बन रहा है, ये मफूल बन रहा है, ये तो मजरूर है बेचारा, ये तो मुदाफिला बन रहा है ना। तो आपका दोनों को मिला के फिर आप कहते हैं मफूल है। असल मफूल जो होता है वो मुजाफ ही होता है, फाइल भी वही होता है, मजरूर भी वही होता है, इसका तो एक ही एराब होता है, मजरूर। अब ये भी मबनी है ना, तो इसके ऊपर आपको जेर तो नजर नहीं आ रही, तो फिर आप कैसे कहेंगे इसका एराब, कैसे बताएंगे हा का? अगर हा ये का ना है, वो कहाँ, फी मल्ली जर्रिन मुदाफिल है, मबनी का एराब हमेशा फी मल्ली बताया जाता है। बुक 6 हम शुरू करेंगे, उसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अभी 5 पढ़ रहे हैं ना, उसके शुरू में आपको बता दिया जाएगा कि मबनी का एराब कैसे बताते हैं, और भी चीजें बताई जाएंगी, क्या क्या चीजें मबनी होती हैं, उनके ग्रुप्स बताए जाएंगे। ठीक है, तो जब भी मबनी आएगा, चाहे जुमला हो चाहे ये, उसका एराब फी महली बताया जाएगा। और फिर वो जो बन रहा होता है, अब यहाँ पे भी मुदाफिल बन रहा है ना, तो मैंने इसको मंसूब नहीं कहा, मरफू भी नहीं कहा, मैंने इसको मजरूर कहा, फी महली जर्रिन। इसको मैं कहूंगी फी महली जर्रिन मुदाफिल, फी महली जर्रिन मफूलन, फी महली नस्बिन मफूलन, फी महली जर्रिन मुदाफिल, क्योंकि ये मुदाफ है, ये मुदाफिल है। आगे पढ़िए फौजिया। इस्ताजला, एन जीम लाम इस्ताजला यस्ताजिलु इस्तेजालन, जल्दी मांगना। उजलत, यस्ताजिलुनका, तुम मांगते हो बिल वो जस, ता तो रूट वर्ड है तुम क्या ना, मांगते हैं, सही ठीक नहीं है। रूट वर्ड ऐन जीम ला है, ता अलिफ अलिफ सीन ता तो उसका है ना, फेल का है ना,
یعنی وہ ماضی کا ایڈ کر رہے ہیں نا، الف سین تا، باب کا ہے نا، جی وہ اس کو آپ میں روٹ، اس کو آپ تم میں نہیں آپ میننگ کر سکتے. شروع میں دیکھیں یا لگی ہے، وہ جی جلدی کا مانگتے جو ہے یہ مفعول ہوگا نا اس میں، کا مفعول ہوگا، یستعجلونک کا مفعول ہے بالعذاب. اور یہ متعلق ہے، جی اس میں کوئی اسم موصول نہیں آیا. جی تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مفعول وغیرہ جو لانا پڑتا ہے، خبر لانی پڑتی ہے، ہمیں وہ جملے کی شکل میں لانی پڑتی ہے، تو پھر ہم اس کو فی محلی جو بھی بن رہی ہوتی ہے، اگر خبر بن رہی تو فی محلی رفن کہیں گے، مفعول بن رہا ہے تو فی محلی نصب. ابھی یہاں پہ مضاف الیہ بن رہا تھا تو فی محلی جرن کہہ دیا میں، کیونکہ اس کا اپنا اعراب تو ہے نہیں نا، مبنی ہے وہ. تو آئی ہوپ کے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اصل اعراب جو ہوتا ہے وہ دمہ فتح کسرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہاں اس کے میم اس علاوہ کا بھی میننگ ہے، بنے اس گا کے نا اس کہ کے وہ تم سے عذاب جلد طلب کرتے ہیں. ہاں طلب کرنے کا معنی آ رہا ہے نا، اجلت سے ہے نا یہ لفظ، جی ہے نا. اجلت کیا ہوتی ہے؟ جلدی، جلدی کرنا. جلدی کوئی چیز مانگنا اجلت ہوتی ہے. تو یہاں پھر طلب کرنے کے بھی معنی آ گئے نا. آپ سے، آپ سے کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ تو وسلم. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ضمیریں کدھر جا رہی ہیں، کا کیا مطلب ہے. چلیں آگے کیا ہے پڑھتے ہیں. اب تھوڑے سے آپ کر لیں جملے، پھر باقی میں ان سے کروا ٹھیک لیتے. ہے. دی گئی مثال کے مطابق درج ذیل مادوں کو باب میں ڈال کر خالی کالمز مکمل کریں. مادہ ہے اس میں جو ہم بیسک کریں گے وہ فعلا کے حساب سے بیسک شروع میں آپ کا پہلے. لکھ دیتی ہوں ماضی. کیا ہوگا ماضی؟ استغفرا ہے نا، نہیں جی استفعلا، نام کے استفعلا استفعل. بتاتی جائیے مجھے. استفعلا، یستفعلو. استفعلا، یہاں پہ سکون ہے، یہاں پہ زبر ہے، استفعلا. تو اب آپ یہ جو ہے نا اس کو اسی طرح ڈالیں گی، جہاں پہ جی فا ہے اور عین اور لام ہے وہاں پہ آپ میم اور تا اور عین ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو کیا استمتع. استمتع بن جائے گا. اب اگلا کیا ہے؟ استفعلا یستفعلو، استفعلو. ایلو. الو الو. اچھا یستفعلو، اب یہ کیا بن جائے گا؟ یستفعلو، یس، تستفعلو. ہاں اور پھر یستمتعو. ہاں یہاں پہ زیر لگانی ہے عین کے نیچے. تو یستمتی، اچھا اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی؟ یستفعلو صحیح ہے نا. تو جی ہاں یستمتعو، یہاں پہ آپ کا عین آئے گا ہمارا بھی، اور یہاں پہ عین آئے گا، اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ آئین عین کے کے نیچے آئین نہیں آئے گا، لام کے پاس آئین آئے گا دوبارہ. دو آئیں گے. جی دو، ہاں ایک روٹ ورڈ کا آئے گا. نہیں جی. دو کیسے آ سکتے؟ نہیں دو نہیں آئے گا. لام کی جگہ پہ بھی تو لام لام، کلمہ بھی تو آئین ہی ہے. ہاں صحیح بات ہے. اور ایک اس کا بھی آ رہا ہے نا، دو آ رہے ہیں. ایک یستفعلو کا آ رہا ہے نا، فا نہیں آئین کی نہیں. جگہ پہ تا آ جائے گا نا باجی، آئین کی جگہ پہ تا آ جائے گا اور لام کی ہاں جگہ پہ ہاں آئین آ جائے گا تو یستمتعو ہو جائے گا یہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ تا آئے گا اور یہاں پہ آپ کا عین آئے گا، صحیح ہے. اور فا کی جگہ میم آئے گا. تو جی بالکل. یستمتعو، یہ سارا فرق لگ رہا ہے. اچھا اس کے بعد فعل مضارع ہو گیا. امر کیا بنائیں گے؟ فا این لام کا بنائیں گے استفعل، اور اس کا بنے گا استمتی. اس ہاں استفعل بنے گا نا، استفعل. ٹھیک ہے، یہ بھی گر جائے گا، پیچھے حمزہ آئے گا، اس نیچے زیر لگے گی اور یہاں پہ سکون آئے گا. یہ ابھی تو پیش ہے لیکن پھر سکون آ جائے گا. تو استفتل بن جائے گا نا، اور لا تستفتل بن جائے گا. میں صحیح بنا جی رہی ہوں؟ ٹھیک ہے. نہیں عین نہیں لگا رہے نا ہم لوگ، لام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہوگا پھر؟ اس کو آپ کو باقاعدہ لکھ کے پھر بنانا پڑے گا، تب صحیح بنے گا کیونکہ بڑا لفظ ہے نا. تو میں دیکھیں اس کو کوشش کرتی ہوں. جب پہلے امر بنایا تو استفتل بن گیا نا، استفتح بن گیا. ہم لام پڑے جا رہے ہیں. استفتح بن گیا، اور پھر لا تستفتح بن گیا. مصدر کیا بنے گا؟ استفعالن کیا بن جائے گا؟ استفعالن پہ استمتاع.
इस्तिफ़आलिन, इस्तिफ़आलिन, आलन कर लेना, इस्तिफ़आलन। अब इस पे डालें, क्या है? इस्तिमताअन, मैम जी मैंने सॉल्व किए हैं, मैं करूं? हाँ, इस्तिमताअन, तो ये बन जाएगा ताउन। आपका। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा क्योंकि लफ्ज बड़ा है ना, तो थोड़ा सा सोच के करना पड़ रहा है, बाकी कुछ नहीं है। लिख के करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, आप आके पढ़ दें एक दफा ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, फिर अपना चेक कर लें। वैसे तो बुक के पीछे जी बने हुए भी होंगे आप वहां से, लेकिन मेरा यही मशवरा है, पहले खुद करें फिर बुक में जाके चेक करें। नहीं, मैंने मैम खुद ही किए हैं। चलें, बनाइए, कर सकते हैं, इसमें कोई जी मुश्किल नहीं है। आपको थोड़ा सा वो लफ्ज ही डालने होते हैं आगे, और कुछ नहीं होता। अब ये वाला थोड़ा मुश्किल था, ठीक है, लेकिन बाकी आसान है। जी होती आप एक बना के देखें एक और, फिर मैं आपको बुलाती हूँ। इसको बनाए, नून स्वादरा, इस पे बनाए, हाँ। इस्तनसरा, इस्तनसरा, यस्तनसिरु, हम्म, इस्तनसिर, ला ला तन, तस्तनसिर, ला तन, ला तस्तनसिर, हम्म, और मस्तर मस्तर क्या होगा? इस इस्तिफालन किस पे होगा ना, इस्तिनसारन, पहले आपने ये लगाने, इस्तिफालन, यहाँ फा पे जाके आपने नून लगाना है, अच्छा, स्वादरा, इस्तिनसारन, इस्तिन, इस्तिनसारन। हाँ, तो यहाँ फा ऐन लाम पे अपना जाके रूट वर्ड लगाएं। उससे पहले यही वाले बोलने हैं हर जगह पे। रूट वर्ड आपने आगे फा ऐन लाम की जगह लगाना। अगर आप शुरू में ही नून वगैरह लगाने लगे, स्वाद लगाने लगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो शुरू में अलिफ सीन ताई लगाएं, ठीक है। इस दिन यहाँ पे आपका नून आ गया, इस दिन सा रन, बस खत्म। सब में मैम एन कलमे के बाद अलिफ लगेगा इजाफी मस्दर में, हाँ, लगा देना कोई यहाँ पे इस्तिफालन, लगेगा ना, इस्तिफआलन है ना, जी, तो लगेगा ना। इस्तिनसारन, सारे बाबों में लग रहा है, जितने भी अलिफ हमजा वाले बाब आ रहे हैं उनमें। बाब इनफियाल में भी लगा था, इनफियाल में भी लगा था, इफ्तियाल में भी लगा था, मस्दर में, और यहाँ भी लगा है, सब में लग रहा है। एक शुरू में लग रहा है, शुरू वाला असली है और यहाँ पे असली है। यहाँ पे ये अलिफ है, इसको अलिफ कहते हैं, ये हमजा नहीं है, इसको अलिफ कहते हैं, ये हमजा होता है शुरू। चले अब आप आए करें, जी ईमान, मैम। हाँ करें। इस्तहफज़ा, यस्तहफिज़ु, इस्तहफिज़, ला तस्तहफिज़, इस्तहफाज़, फाजन, इस्तिहफाज़न। तो बस इसी तरह करना है। लिख के करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आगे क्या है? बशरा, इस्तबशरा, यस्तबशिरु, इस्तबशिर, ला तस्तबशिर, इस्तिबशारन। इस्तिबशारन, इस इनको आखिर में लाएं, ठीक है। आगे दरजा, इस्तदरजा, यस्तदरिजु, इस्तदरिज, ला तस्तदरिज, इस्तिदराजन। वो जो मुजारे की एन एन कलमे की हरकत होगी ना, वही इसमें अम्र में भी आएगी, नाही में भी आएगी। अगर वहां जेर आया तो यहाँ जेरें ही आएंगी, अगर वहां पे जबर आई है मुजारे में इन कलमे पे, तो फिर सारी यहाँ पे जबर ही आएंगे। तो ये ख्याल रखना है। आहिस्ता आहिस्ता पकड़ना, इस्तदराजन, ठीक है। बतदरीज कहते हैं ना, उर्दू में लफ्ज यूज होता है ना। जी। आगे क्या है? खलफा, इस्तखलफा, इस्तखलफा, यस्तखलिफु, इस्तखलिफ, ला तस्तखलिफ, इस्तिखलाफन। ठीक है। शाहिदा, इस्तशहदा, यस्तशहिदु, इस्तशहिद, ला तस्तशहिद, इस्तिशहादन। अभी आप बगैर देखे जरा बनाए। इस्तकदमा, इस्तकदमा, यस्तकदिमु, इस्तकदिम, ला तस्तकदिम, इस्तिकदामन। आगे इस इस्तासिमा, इस्तासमा, यस्तासिमु, इस्तासिम, ला तस्तासिम, इस इस्ता इस्तिसामन। इस्तेसाम, ता पे क्या आ रहा था? इस्तिसामन। अलिफ सीन ता, तापी जेर आएगी ना। हाँ, इस्तफ अला होता है ना, इस्तफ नहीं, यहाँ देखें,
جو میں نے بتایا نہیں تھا اس پہ زبر ہے مصدر میں میم زیر آئے گی نا, زیر آئے گی تاکہ نیچے باجی. مصدر میں زیر آئے گی نا میم, مصدر میں زیر ہے اس اور یہاں پہ زبر ہے, ٹھیک ہے, یہاں بھی زبر زبر ہے, ہے مصدر میں زیر آئے گی, جی تو اس کو تھوڑا سا نا خیال سے کرنا. اور یہاں پہ جو ہے ان کلمے پہ زبر ہے سارے ابواب میں, اور یہاں زیر ہے. جی جی صرف 2 ابواب میں ایسا ہے کہ یہاں بھی زبر ہے اور یہاں بھی زبر ہے, وہ میں نے بتا دیے تھے, فعلا اور فعا, باب تفاول اور باب تفاعل, یہ 2 باب جو ہیں ان میں زبر ہی آئے گی دونوں طرف, باقی اپوزٹ ہی ہوں گے. چلیں ہو گیا. ابھی ایک ہو رہتا ہے امسکا, استمسکا, یہ تو بہت ہی آسان. استمسکا یستمسکو استمسک لا تستمسک استمساکن. تو استغفر یستغفر استغفارن, یہ سب سے آسان ہے ورب, اس کو یاد کر لیں. جی استغفر یستغفر اور استغفارن. اور باقی وہ بنانے تو وہ تو آپ نے قاعدے سے بنانے ہیں نا, امر اور وہ تو قاعدے سے بنانے ہیں, اگر نہ بھی آئے تو قاعدے سے بنا لیں, مضارع سے ہی بننے ہیں نا, تو وہ بن جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, اب فعل مجہول آ گیا اور یہ مزید فی کا مجہول ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو ماضی کا مجہول آنا چاہیے. ماضی کا مجہول پکا کریں. وہ اس کا وزن کیا ہوتا ہے ماضی کے مجہول کا؟ دیکھیں 2 طرح فعل 2 طرح کے ہوتے ہیں نا, ایک ہوتے ہیں فعل معروف اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول. معروف کے مقابلے میں آتا ہے مجہول. ایک ہوتا ہے لازم اور ایک ہوتا ہے متعدی. فعل کی بہت ساری قسمیں, ایک ہوتا ہے مفعول کے آنے اور نہ آنے کے اعتبار سے, وہ ہوتا ہے لازم اور متعدی. لازم اور یہاں پر کیا ہے, فاعل کے آنے اور نہ آنے کے. تو فاعل آئے تو وہ معروف ہے, فاعل نہ آئے تو معروف ہے, وہ مجہول ہے. کیونکہ مجہول میں جہالت سے وہ ہمیں اس کا فاعل نہیں پتا ہوتا, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کا نائب فاعل رکھتے ہیں, تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو پہلے تو آپ اس کو سمجھیں کہ فعل مجہول کیا ہوتا ہے, اس کی ڈیفینیشن کو سمجھیں. فعل معروف کی ڈیفینیشن کو سمجھیں, اس میں فاعل ہوتا ہے. جیسے فعل ہے نا, تو اس ایک نے کیا, یہی ترجمہ ہوتا ہے نا فعل کا, اس ایک نے کیا. لیکن جب فعل ہوگا تو یہ ترجمہ نہیں رہے گا, جی یہ ترجمہ نہیں رہے گا اوپر والا, کیونکہ اس میں اب فاعل نہیں پتا ہے نا. ہاں, تب اس کا ترجمہ جی کیا ہوگا, بالکل. کرے گا کوئی ترجمہ اس کا؟ فعل, فعل, یہ اس کی بیسک ڈائی ہے, معروف کی بیسک کیا ڈائی ہے. گیا ہاں, کیا گیا, کیا گیا ہے. وہ کیا گیا, کرنے وہ والے کیا کا نہیں پتا. یعنی وہ کام ہے جو کیا گیا ہے نا. جی تو اس طرح اس کا ترجمہ کیا ہوگا, اس نے کیا, اس نے کیا. ہاں بالکل. ہاں, یہاں وہ کیا گیا یعنی وہ کام کیا گیا. یہ وہ جو ہے یہ فاعل نہیں ہے, یہاں پہ یہ مفعول ہے. جی مفعول. اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگی وہ فاعل ہوگی, اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہوگی وہ فاعل نہیں ہوگی, وہ مفعول ہوگی. وہ اس کو ہم نے نائب فاعل بنایا ہے. مفعول کی ضمیر کو ہم نے کیا بنایا ہے, یہ اصل میں ہو ضمیر تھی. اور جس طرح ہم انسانہ کو بناتے ہیں نا, انسانو مفعول کو بناتے ہیں نا, انسانہ ہوتا ہے نا, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس فعل جب مجہول آتا ہے خولی کا, تو پھر ہم انسانو بنا کے لاتے ہیں نا آگے, خولی کا میں الانسانو بنا کے لاتے ہیں نا یہاں پہ. جی تو بالکل اسی طرح یہ ضمیر ہو ہوتی ہے اور مفعول ہوتی ہے, تبھی تو اس کا وہ ترجمہ کیا جا رہا ہے نا, مفعول کا, یہ مفعول ہے. تو یہ پھر آپ کی ہوا ضمیر, اس کو فاعل نہیں کہیں گے, یہ آپ کی نائب فاعل. تو نائب فاعل ہو یا فاعل ہوتے دونوں مرفوع ہی ہیں, لیکن میننگ میں بہت فرق ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, یہاں پہ جب انسانو آپ لائیں گے, خولی کل انسانو, تو انسانو جو انسانہ چونکہ مفعول تھا نا, تو آپ نے اس کو انسانو بنایا یہاں پہ, تو اب اس کا وہ والا ترجمہ تھوڑی رہے گا, یعنی وہ فاعل والا ترجمہ تھوڑی ہو جائے گا. یعنی انسانو ادھر لا کے آپ اس کا فاعل والا ترجمہ بنا لیں, انسان نے پیدا کیا, وہ تو غلط ہو جائے گا. پیدا تو اللہ نے کیا ہے نا, تو اس کا ترجمہ جو پیدا کیا گیا انسان, ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا مجہول میں. یعنی اس کے جملے کا میننگ چینج نہیں ہونا چاہیے, جو مفعول ہے اس کو مفعول ہی رہنا ہے. اب یہاں پہ وہ جو ہے نا, یہ فاعل نہیں ہے, یہ مفعول ہے, وہ کیا گیا آبجیکٹ ہے, یہ کوئی کام ہے جو کیا گیا ہے. یہاں پر آپ کا ہوا فاعل ہے, یہاں پر آپ کا ہوا یہ کیا تھا, پہلے ہو تھا پھر اس کا بنایا گیا ہو.
यानी वो मफूल था, फिर उसको आपने हुआ बनाया। तो बहरहाल जब अब आगे ना हो कुछ इस तरह का, जैसे खलकल इंसान में आता है और खुलिकल इंसानू बना लेते हैं, इस तरह का ज़ाहिर इसम ना हो तो फिर हम ज़मीरी बनाते हैं नाइब फाइल। ठीक है, पहले और चौथे सीगे में वो तो छुपी होती है, बाकियों में वो साथ ही लगी होती है, उसको नाइब फाइल बना लें। 12 सीगों में तो माजी में साथ ही लगी होती है। अच्छा, ये तो हो गया फुइला, ये तो हो गया मजहूल का माजी का वजन। मुजारे का क्या होगा? यहाँ पर पेश आनी जरूरी है, पेश आनी जरूरी। युफ अलू, माइक म्यूट करें। युफ अलू, ठीक है, युफ अलू, यहाँ पे पेश भी आएगी। दो कंडीशंस होती है मजहूल की, एक होती है दम्मा, सिर्फ दम्मे से काम नहीं चलेगा, दम्मा आ गया तो आप मजहूल में, दम्मा तो बहुत सी जगह पे आता है, 3 अबवाब में मुजारे पे दम्मा आ जाता है, और आप उसको देख के अगर आप मजहूल बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, साथ इसकी दूसरी मैम कंडीशन, आइन कल में भी जबर भी आएगी। हाँ, यहाँ जेर भी आएगी और वहां जबर भी आएगी। ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन भी पूरी होनी है, जबर वाली यहाँ और यहाँ जेर वाली, तो तब ये मजहूल बनेगा। पहले तो इसी चीज को समझ लें। तो अभी जैसे दरबा है तो दूरीबा हो जाएगा फुइला के वजन पे, और दरबा का क्या होता है, यदरिबू होता है ना, तो उसको जब युफालू के वजन पे डालेंगे तो क्या बन जाएगा, युद्रबू बन जाएगा। यदरिबू से युद्रबू बनाना है, वो मजहूल बनेगा। वो मारा गया, तर्जमा क्या होगा, वो मारा गया। तो उसमें वो जो है वो फाइल नहीं है, वो मफूल है असल में। हम चूंकि फेल का फाइल चाहिए होता है हमें, तो हम उसको नाइब फाइल बनाते हैं। फिर जमीर हुआ ही होगी, लेकिन वो क्या है, वो आपकी फाइल नहीं बनेगी, वो नाइब फाइल बनेगी। यो फालू फौजिया समझ आई है, मैंने दोहरा दिया इतना। जी मैम समझ आ रही है। हाँ, फुइला युफालू का वजन याद रखें। 2 कंडीशन है, शुरू में दम्मा मजहूल में, और आगे ऐन कलमे की हरकत भी मैच होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है, युफिलू आ रहा है, युफिलू आ रहा है, तो युफिलू तो अफला युफिलू आता ही है ना, वो मजहूल तो नहीं होता, वो तो मारूफ होता है, अफला युफिलू, अकरमा युकरिमु। तो दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही वहां पे, इसलिए उसको मजहूल नहीं कहेंगे। जब दूसरी कंडीशन पूरी होगी तो उसको मजरूर कहेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी जेर आनी चाहिए, तो फिर मजरूर बनेगा। सेम यही फार्मूला। अच्छा, अब इसका मैं थोड़ा सा वो भी दोहरा देती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, जैसे माजी का शॉर्ट करके बता दें ताकि बड़े बाबों में फिर आपको आसानी हो। पहले पढ़ाया हुआ ये मैंने कि माजी में क्या करते हैं, माजी में लास्ट वाले को छेड़ते नहीं है और उससे पहले वाले को छोड़ते नहीं है, यानी उसको चेंज करना ही करना है। अगर आपका फा अला आ रहा है ना, तो उसकी हरकत को आपने जेर में चेंज करना ही करना है। इसको आपने नहीं टच करना। क्यों नहीं टच करना? क्योंकि ये तो माजी की अलामत है, ये तो ऐसी रहेगी। यहाँ पे भी इसको आपने नहीं छेड़ना, ये तो ये मुजारे की मुदारे अलामत। के वाले इसको नहीं आपने करना, इसको आपने छेड़ना नहीं, इसको आपने छोड़ना नहीं है। इसको आपने क्या करना है, चेंज करना है। अगर माजी मजहूल बना रहे हैं तो जेर लगानी है, मुजारे मजहूल लगानी तो जबर लगानी। ठीक है, उसके बाद माजी में क्या होगा, जब बना रहे होंगे चाहे मजीद फी से चाहे इससे, उसके बाद जितने भी मुतहरिक होंगे ना उनको पेश में चेंज कर देंगे। जितने भी मुतहरिक होंगे उनको पेश में चेंज कर देंगे। बाब इस्तफाला में देखें, अब इसका जरा इस्तफाला का हम मजहूल बनाएं तो कितना है ना, जी लंबा बनेगा। हाँ बना। देखिए अब इस तरीका तो वही है ना जो मैं यहाँ बता रही हूँ। जैसे इस्तफअला है, जी अब इसका मजहूल बनाते हैं, उसी रूल पे बनाएंगे। ठीक है, इस्तफअला। अब इसका हम क्या करते हैं, मजहूल बनाना है तो इसको आपने, रूल वही है, इसको आपने छेड़ना नहीं, इसको आपने छोड़ना नहीं। इसको किस में चेंज करना है, माजी में जेर में चेंज करना है। जी और बाकी जितने मुतारिक है, मुतारिक ये भी है, मुतारिक ये भी है, ये तो साकिन है, इनको तो छोड़ दें, इनको तो कुछ नहीं करना, ये साकिन ही रहेंगे। सही इनको सुकून में रहने दो, ठीक है, इनको सोने दो। ये जो मुतहरिक है ना, इनको आपने पेश में चेंज कर देना है। तो अब क्या होगा, जब इसको पेश में चेंज करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा, और इसको भी पेश में उसको करेंगे तो और इसको उसको भी आपने किला जेर में चेंज करना है। इसको आपने जी इसको आपने छोड़ना नहीं है ना, इसको जेर में चेंज करना है। जी तो ये जी
यस्तुफ़इला बन जाएगा। इला। तो ये पक्का करके आना है आपने, अगर अगली क्लास में आप चाहते हैं तो। इंशाल्लाह। फिर मुजारे में क्या है, युफअलु कैसे बना हमारा, इसको आपने क्या करना है, छोड़ना, इसको छेड़ना नहीं, इसको क्योंकि अलामते मुजारे है, उससे पहले वाली जो हरकत है ना उसको छोड़ना नहीं, वो उसकी हरकत को जबर में चेंज करना है। जेर थी ना, यदरिबू बना रहे थे ना, युद्रबू बनाया था, फिर तो उस जेर थी उसको हमने जबर में चेंज किया। उसके बाद हमने क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ अलामते मुजारे पे जाके पेश लगा देनी, बीच वालों को कुछ नहीं अच्छा, करना। सेकंड अब हाँ लास्ट और शुरू में। हाँ, बीच वालों को आपने नहीं, बीच वालों को सोने दें, सबको, उनको कुछ नहीं करना, इनके सुकून अलामते में मुजारे में जाके आप पेश लगा दें। सही। अभी इसको बना के देखते हैं ना, यस्तफिलु को आप देखें उसी रूल पे जो मैंने अभी रूल आपको बताया है। जी। यस, अब जिन्होंने क्लास मिस की हुई थी उनको भी समझ आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, नहीं तो नेक्स्ट टाइम यस्तफिलु टाइम दूंगी ना कि इसको करके आए। अब यस्तफिलु को हमने मजहूल बनाना है, ठीक है। जी। सब जितने भी है ना, माजी ले, मुजारे ले, मजीद के खुद भी प्रैक्टिस करें ताकि अगली क्लास में आसानी हो जाए। अब आपने क्या युस्तफ करना अली है, बन अच्छा जाएगा। रूल क्या है हमारा, कि इसको आपने छेड़ना नहीं, टच ही सेकंड नहीं लास्ट को करना, छोड़ना डोंट नहीं। टच इट, डोंट टच इट, नाराज हो जाएगा। उससे पहले वाले को आपने छोड़ना नहीं, उसको आपने क्या छोड़ना करना नहीं। है, जबर लगानी है, मुजारे में जबर जबरदस्ती। लगानी है, माजी में जेर लगानी। अब पीछे वालों जी। को सोने दें, सबको सोने दें, एज इट रहने दें, इस पे अलामत जाके मुजारे पे दम्मा लगाना। पेश लगा दें। यही रूल है जो कि यहाँ युफअलु में भी चल रहा है, और वहां आगे जाके इस्तफअला यस्तफिलु में भी चलेगा। हर जो बाब में ये यही रूल चल रहा ता है युस्तफ युस्तफ है। अलू, अलू का, हाँ, हाँ युस्तफ अलू का ता जेर जो थी ना बीच हमारे में पास, है, यस्तफइलु था ना, तो हमने इसको जबर में चेंज किया ना। जो ता है उसका बताइएगा जरा, उस पे उस पे पेश। या उसको कुछ नहीं करना। ये साकिन को तो वैसे ही नहीं छेड़ते ना, जी, ठीक है। आपने मुजारे कहा में था तहरीक। मुतारे को भी नहीं छेड़ना, अच्छा, ठीक है, मुजारे में सिर्फ शुरू वाले को छेड़ना है। हाँ, उसकी जाके जबर को आपने पेश में चेंज करना है। ठीक। इसको एज इट रहने देना है, उससे पहले वाली की जेर को जबर में चेंज करना है। अगर पहले से जबर आ रही है तो वाह वाह, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर आपकी जेर आ रही है, पेश आ रही है, तो फिर आप इसको जबर में चेंज करें, ठीक है। और फिर आपने इन बीच वालों को इग्नोर करना है, सबको एंड पे चले जाए, अलामत मुजारे पे पेश लगा। फौजी आपने प्रैक्टिस करके आनी है, ठीक है। ठीक। कम से कम ये 2 बाब की करें ना, अच्छा, ठीक है। बाब इस्तिफाल की तो करें जो आज हमने पढ़ा सही। इसके 3 स्टेप्स हैं जो आगे हम जाके मेरे ख्याल में मैम मजहूल ये में इसका जरा एक दफा और बता दीजिएगा फिल मजारे वाले का, अच्छा मैं उसमें। बता देती हूँ। ये था हमारे पास यस्तफइलु था ना, जी। इस्तफअला यस्तफइलु था ना। मैं दोबारा लिखती हूँ, यही है ना। जी। अच्छा, अब आप खुद बनाएं, मैं नहीं बना रही। इसको आपने छेड़ना ही नहीं, ठीक है, एज इट रहने जी। देना है। इसको आपने जबर में चेंज करना है, जो जेर है आपकी, ठीक है। जेर ये है तो तो जबर में सुबह। चेंज कर दें, ठीक है। पेश तो आती नहीं, जी। जेर है तो जबर में चेंज कर दें, जबर है तो रहने दें। जबरदस्ती रहेगी। हाँ, तो बल्कि कुछ टीचर कहते हैं कि इसको ना मिटा के दोबारा लगाओ ताकि तुम लोग को रूल याद हो। जबर लगी है तब भी उसको मिटा के फिर जबर लगाओ ताकि तुम्हें रूल पक्का हो। बाज ऐसा होता है ना कि यहाँ पे जबर आती है ना, 2 अबवाब में जबर ही आती है इन कलमे पे, तो वहां पे आप जबर ही रहने दें। बाकियों में जेर है तो जबर कर दें। अब हम इसको हटा के जबर करेंगे, ठीक है। ठीक। अब बाकी जो हैं कुछ सुकून वाले हैं, कुछ मुतारिक हैं, उनको आप छोड़ दें। फिर मुझे यहाँ पे अगर आप पेश लगा दें, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, युस्तफ युस्तफअलु। माजी में इसके उलट था। माजी जी। में क्या था, माजी में जितने भी मुतारिक थे उन सबको पेश देनी थी, और अलामत मुजारे को भी, अलामत मुजारे या जो भी था, अलामत मुजारे तो होती ही नहीं माजी में ना, तो शुरू का जो हमजा है उसको भी जाके पेश देनी है, और सबको जितने मुतारिक होंगे सबको पेश देनी। इस्तफअला को कैसे बनाया था, इस्तफअला को, इस्तफला का बनेगा अब इसको आप बनाए इस्तफअला। काम पे जबर ही रहेगी आखिर में, और आइन कलमा के नीचे जेर आएगी।
इस्तफ़अला। अब बनाएं, रूल क्या है, इधर से शुरू करना है, उल्टी साइड से इधर से शुरू करना है। इसको आपने क्या करना है, छेड़ना नहीं है, ऐसे डोंट करना टच। है। इसको और आपने एन छोड़ना नहीं, इसको एन के आपने नीचे जबर है तो जेर में चेंज करना है, क्योंकि आप माजी बना रहे हैं ना। जी माजी में फू इला जेर होती है, लाम कलमे से पहले जेर होती है। डाई वही है हमारी, तरीका वही है जो फा अला से फू इला बनाया था। तो आखिरी वाले को छेड़ा नहीं, उससे पहले वाले को जेर देनी है आपने। इसको आखिरी वाले को टच नहीं किया, इसकी जबर को आपने जेर में चेंज करना है। ये माजी का तरीका है, ठीक है। बाकी जितने साकिन है उनको तो कुछ नहीं करना, लेकिन जो मुतहरिक है ना, यहाँ ता पे जबर आ रही है या अलिफ के नीचे जबर आ रही है, जितने भी मुतहरिक आएंगे, बाज़ दफा और भी ज्यादा आते हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर उनको पेश में चेंज कर देते हैं। इसको भी पेश में चेंज करेंगे और इसको भी पेश में चेंज करेंगे। पेश ऊपर होती है, पेश नीचे तो नहीं होती ना, कि पेश नीचे लगा दोगे। इस तफ अला था ना, तो आपने पेश लगानी है, इसको निकाल के तो पेश तो ऊपर ही आएगी ना, तो उस तुफ इला हो जाए, उस तुफ इला। ये मजहूल का वजन याद कर लें, उस तुफ इला, ये बाब इस्तिफाल का है। तो अलग अलग वजन याद करने की बजाय आप उसको याद कर लें कि हमने यफलू को कैसे बनाया है। याद करें। युफलू ये को क्वेश्चन है। बोलिए। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, ये जो कन्वर्जन हो रही है ऐन कलमे की, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी कि अगर माजी के अंदर जबर है तो हम जेर करेंगे, जैसे किसी और बाब के अंदर यहाँ पे अगर जो है वो पहले से जेर है तो उसको जबर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, जेर को जेर है तो जेर ही रहने दें, क्योंकि हमारे फू इला अच्छा, में जेर आ रही है ना फार्मूले में, ठीक है। जो हमारा बेसिक। और इसी तरह और इसमें मुदारे के अंदर इसमें अगर जबर आ होगा, रही है तो इसमें आपने जबर ही लगानी है। तो ये फार्मूला ठीक, याद रखें, फुइला और युफलू। और इसको बनाने का तरीका भी याद, अगर आप इसको बनाने का तरीका याद कर लेते हैं ना दोनों को, कि फअला और ठीक, यफअलू या युफिलू से जैसे सही कैसे हमने बनाया था ये, तो बाकी सही ये सही खुद ही आ जाए। सही सही, मतलब ये ऐन कलमे का रूल वही वाला है जो शुरू वाला मोल्ड का है हमारा ना। बिल्कुल वही है, वहां माजी में हाँ, जेर देनी है, जबर लगी है, जी पेश लगी है, सबको। माजी में तो पेश भी होती है ना, आपने देखा सुलासी मुजर्रद में जी पेश जी, भी आती है, पेश भी आती है, बिल्कुल। करूमा में पेश आती है। तो उसको भी आप जबर को भी, आप जेर को भी, पेश को भी, दोनों को जेर में चेंज कर देंगे। और अगर बाब समिया में तो जेर पहले से लगी होती है, हसीबा में भी लगी होती है, तो सही, उनको रहने दें, उनको रहने दें। ठीक वो ऑलरेडी ठीक। जेर लगी है, वाह वाह, मजे हो गए, है ना। एक्चुअली मोल्ड तो मजहूल का वही हो गया जो शुरू में मोल्ड हमने मोल्ड पढ़ा। भी वही है, बनाने का फईला, तरीका भी हाँ, वही। जो फलू, बस इसमें जितने एक्स्ट्रा मुतहरिक आएंगे वो उनको इस हम तरह जो आप है नहीं वो, कर, नहीं वो आप इस तरह नहीं कर हाँ, पाएंगे, आपको फार्मूला करना पड़ेगा। ये फार्मूला आप इसका याद कर लें कि ये कैसे बनाए हैं। आखिर वाले को जी छेड़ा बिल्कुल, नहीं, ये उससे देखिए पहले मैंने वाले को किया। जेर दिया, और उसके बाद जो जी जितने भी जी, मुतहरिक होंगे, यहाँ पर तो मुतहरिक का गिनती का एक ही आया है ना, हाँ इसमें तो नहीं है, हाँ, इसमें तो एक ही है, तो लेकिन हम उसको सलासी पेश, मजीद के लेकिन लिए, रूल तो वही हाँ, अप्लाई हो रहा है, ठीक 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 सही। है। और इसमें भी ऐसे ही है, इसको आपने छेड़ना नहीं, इसको आपने जबर में चेंज करना है, मुजारे में जबर में चेंज करना है। और फिर आपने सही, बाकियों को सबको इग्नोर करते हुए जाना है, मुतारिक हैं या साकिन है, बस और मुबारक एंड हो। पे जाके पेश जी करना, ठीक है। तो इसको जी आप, जाने, बल्कि देखें यहाँ पे ना आपके स्टेप्स लिखे हुए हैं ये 3, इन स्टेप्स को आप याद कर लें, कॉपी में एक दफा लिखें तो आपको याद हो जाएंगे। आखिरी हरफ को वैसे ही रहने दें, आखिरी हरफ से पहले हरफ पर जेर लगा दें, ये माजी का बता रहे हैं, ठीक है। और सही, बाकी तमाम मुतहरिक रूफ को पेश में तब्दील कर दें। ये आपके तीनों स्टेप किसके लिखे हुए हैं, माजी के लिखे हुए हैं। माजी के सारे के लिखे हुए। 3 स्टेप ये हैं, आखिरी हरफ को वैसे ही रहने दें, आखिरी हरफ से पहले हरफ पर जबर लगाएं, यहाँ जेर लगाई थी, यहाँ जबर लगानी, और बाकी क्या करना है, अलामत मुजारे पर पेश लगा दें, और बाकी रूफ को वैसे ही रहने दें। बाकी सबको सोने दें, सबको, उनको जगाए ही नहीं है, आखिरी डल के अलामत मुजारे पे पेश लें। फौजी इनको 2-3 और दफा ये पढ़ कायदा, ठीक ये पढ़ कायदा दोनों के लिए है, चाहे वो मुजर्रद के हो चाहे वो सरासी मजीद के हो। फौजिया के पास तो बुक सरासी भी है, मजीद, फौजिया बुक ठीक में रख देना, जी जो भी है, और वो इनको देख लेना करते हुए। ठीक है दोनों के आखिरी हरफ को नहीं छेड़ना, वो अलामतें उनकी, मुजारे की अलामत है, वो माजी की अलामत है, जबर मुजारे की अलामत पेश होती है। बाकी जो है, माजी में जेर लगानी है, मुजारे में जबर लगानी है, यहाँ पे ऐन कलमे पे, यानी लाम कलमे से पहले जो कलमा होता है वो ऐन कलमा होता है ना, तो लाम से जी पहले वाले पे जो भी है वो, उस पे आपने क्या लगानी है, मुजारे में जबर, माजी में जेर,
ٹھیک ہے. اور اس کے یہ جو بعد میں سے ہماری گردانے ہیں اس کے ماضی اور مضارع کو ہم چینج کر لیں پریکٹس کے لیے. بالکل چینج کریں. سب سے پہلے ماضی کا پہلا صیغہ لیں، اس کو چینج کریں، پھر مضارع کا پہلا صیغہ. باقیوں کو چھوڑ دیں، باقیوں کو بیچ والوں کو سب کو چھوڑ دیں، پہلے یہ پریکٹس کریں. ماضی کا کسی بھی باب کا ماضی کا پہلا لے کے اس کا مجہول بنائیں، اور پھر اس کا مضارع کا پہلا لے کے اس کا مجہول بنائیں. وہ آ گیا تو باقی سب آسان. وہ تو گردان ہی بنتی ہے نا، پھر ویسی اسی پیٹرن پہ گردان بن جاتی ہے. آنی اونا ہی لگانا ہوتا ہے نا آگے. جب آپ نے پہلے لیٹر کو تیار کر لیا، اس کا مجہول بنا لیا، تو باقی پھر وہ اسی طرح بنے گا. آگے آنی اور اینا لگاتے جائیں. ٹھیک ہے، چلیے جزاکم اللہ خیر کثیرہ. یہ آپ اس کو کھول کے ان کو پڑھیے گا، نوٹ کر لیں کاپی میں. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھی اس لیے تھوڑا ایزی ہو گیا، ورنہ فرسٹ اسٹیپ میں تو یہ بہت سر سے گزرتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، اوکے بھیا کنہ، اللہ حافظ، فی امان اللہ.